حسنہ دلہن بنی بیٹھی اپنے مجازی خدا کا انتظار کر رہی تھی۔ بیٹھ کے جب اس کی کمر میں درد ہونے لگا تو اس نے اٹھ کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے خود کا بھرپور جائزہ لیا۔ ڈیپ ریڈ کلر کے لہنگے میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس پہ اس کی دودیا رنگت خوب جچ رہی تھی۔ میک اپ بھی نفاست سے کیا ہوا تھا، بالکل کسی گڑیا کی طرح چمک رہی تھی۔ اس نے ایک نظر خود پہ ڈالی اور مسکرائی تھی۔ پلکیں بھاری ہونے لگیں۔ اپنے شوہر اذان کا تصور ذہن میں لاتے ہی اس کا دل زور سے دھڑکا اور چہرے پہ حیا کی لالی بکھر گئی۔ اس نے اپنے دھڑکتے ہوئے دل پہ دھڑکن کی جگہ ہاتھ رکھا اور خود کو ایک گہری سانس بھر کے تسلی دی۔ آج میری زندگی کا خوبصورت دن ہے اور اس خوبصورت دن کو اذان اور زیادہ خوبصورت بنائیں گے۔ اس نے اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں کہا تھا۔ پھر تکیہ اٹھا کے اس نے بیڈ کے کراؤن سے ٹکایا اور خود بھی ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ کہاں رہ گئے سیاں جی، جلدی سے آ جائیے نا، آپ کی حسنہ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اپنے لہجے میں چھلکتی خوشی دیکھ کے ایک بار پھر سے اس کے گال سرخ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید حیا کا پیکر بن کے اپنی اس خوبصورت رات کو حسین بناتی، کمرے کے دروازے پر نوک کی آواز آئی۔ وہ ایک دم سے چوکنا ہو گئی اور اپنا گھونگھٹ گرا دیا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا، پھر بند ہونے کی آواز بھی آئی۔ حسنہ کا دل اس قدر زور سے دھڑکا کہ اسے لگا سینہ توڑ کے باہر آ جائے گا۔ اسے اپنے بیڈ پہ آنے والی شخصیت کے بیٹھنے کا اندازہ ہوا، جس نے اس کے برابر میں بیٹھ کے اس کے گھونگھٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ السلام علیکم۔ سلام کا جواب دے کے اس نے ایک بار پھر اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ اتنا کیوں شرما رہی ہیں آپ؟ حسنہ نے آج سے پہلے اتنا خوبصورت جملہ نہیں سنا تھا۔ اس کی سماعتوں میں وہ آواز رس گھولنے لگی۔ بیوی ہوں آپ کی، پہلی بار بیوی کی حیثیت سے آپ کے سامنے موجود ہوں، شرمانا تو بنتا ہے۔ اس نے ٹھہر کے اپنا جملہ ادا کیا تو اذان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھاما۔ ان خوبصورت ہاتھوں کو تھامنے کا خواب اتنی جلدی پورا ہو جائے گا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ وہ اس کے مخملی ہاتھوں پہ اپنے مضبوط ہاتھوں کی انگلیاں پھیر رہا تھا۔ حسنہ شرارتی ہوئی۔ اس نے اپنے ہاتھ اذان کی گرفت سے چھڑوائے۔ اذان ایک لمحے کے لیے حیران ہوا۔ کیا ہوا، کوئی غلطی ہو گئی کیا مجھ سے؟ حسنہ نے اپنا لب دانتوں تلے دبا لیا۔ نہیں، غلطی نہیں ہوئی، بھول ہو گئی ہے۔ اتنی دیر کیوں لگا دیا آپ نے؟ حسنہ کی بات سن کے اذان مسکرایا تھا۔ تمہیں معلوم ہے نا کہ میرا اس دنیا میں ایک ہی رشتہ موجود ہے جس سے میں بے حد محبت کرتا ہوں۔ میری شادی والے دن وہ موجود نہیں تھا۔ میرا جان سے پیارا بھائی جو میرا ہی جڑواں ہے، بس اسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ میری ہر خوشی میں میرے ساتھ رہے، بس اسی لیے دیر ہو گئی۔ بیگم صاحبہ، آپ کے پاس آنے سے پہلے میں اس سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ وہ ٹھہر چکا تھا، پھر اس نے حسنہ کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھا۔ اب بتائیں بیگم صاحبہ، اور کون سی بھول ہوئی ہے مجھ سے؟ حسنہ نے مسکرا کے پلکیں جھکائیں اور اپنا ایک ہاتھ آگے پھیلایا۔ منہ دکھائی کی بھول ہوئی ہے؟ پہلے منہ دکھائی دیجئے، اس کے بعد باقی تمام باتیں ہوں گی۔ حسنہ کی بات سن کے اذان کا کہا گونجا تھا۔ میں تو بھول ہی گیا تھا، ابھی لاتا ہوں، بلکہ میرے پاس ہی ہے۔ اس نے شیروانی کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک مخملی ڈبیا اس کے آگے بڑھا دی۔ حسنہ نے اپنے آئی برو اکٹھے کیے۔ ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے، کھول کے دکھائیے کیا ہے۔ حسنہ کی بات سن کے اذان نے مسکراتے ہوئے وہ مخملی ڈبیا کھولی جس میں خوبصورت ڈائمنڈ رنگ موجود تھی۔ یہ رنگ بہت پیاری تھی، اس میں نگینے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہے تھے۔ حسنہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اسی لیے آپ نے اس دن مجھے ٹیکسٹ کر کے اپنی تصویر کے ساتھ رنگ دکھائی تھی تاکہ آپ مجھے شادی والے دن تحفہ دے سکیں۔ اتنی لمبی پلاننگ کی تھی آپ نے؟ اذان نے اس کی بات سن کے نہ سمجھی کے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ اچھا، لیکن میں نے تو یہ رنگ تمہیں دکھائی ہی نہیں تھی۔ وہ حیران ہوا۔ آپ نے دکھائی ہے، شادی کی ایکسائٹمنٹ میں آپ سب بھول گئے ہیں۔ اس رنگ کو میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ یہی تو ہمارے رشتے کی بنیاد ہے۔ آپ نے مجھ سے میری پسند پوچھی تھی، میں نے آپ کو اشاروں میں بتا دیا تھا کہ یہ رنگ تو اچھی ہے لیکن پتہ نہیں ہم ایک ہو پائیں گے یا نہیں۔ اور آج دیکھیے، رنگ بھی میرے پاس ہے اور آپ بھی میرے پاس ہے، اور اس سے بہتر منظر اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے یہ پہنائیں۔ اذان اس کی بات پر الجھا ضرور تھا، لیکن اس وقت وہ اس کے حسن میں کھویا ہوا تھا۔
اس لیے اس کی بات کو نظر انداز کر کے اس نے مخملی ڈبیا سے رنگ نکال کے ڈبیا سائڈ پہ رکھ دی اور رنگ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے حسنہ کی انگلی میں پہنا دی۔ پہنانے کے ساتھ ہی اس نے حسنہ کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھاما اور پھر باری باری اپنے لبوں سے چوما۔ حسنہ کے چہرے پہ ایک معتبر سی مسکراہٹ ٹھہری۔ اذان کا یہ انداز اسے بہت پیارا لگا۔ اب اس طرح سے شرماتی رہو گی تو مجھے اپنے دل پہ قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اس کے قریب ہوا، اس کا شرماتا ہوا چہرہ تھوڑی سے اٹھا کے اپنے نزدیک کیا اور اپنے دہکتے ہوئے لب اس کے ماتھے پہ رکھ دیے۔ وعدہ کرتا ہوں زندگی میں کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میری ذات سے تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ میں ہمیشہ مرتے دم تک تمہارا ساتھ نبھاؤں گا۔ حسنہ نے اس کے کندھے پہ اپنا سر رکھ دیا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے عہد و پیمان کر رہے تھے۔ بلا شبہ یہ ان کی زندگی کی ایک خوبصورت رات تھی جس کا بہترین آغاز ہو چکا تھا، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا یہ دونوں اس بات سے ناواقف تھے۔ چند مہینے پہلے گھڑی کی ٹک ٹک نے اس کی نیند میں خلل ڈالا تھا۔ وہ انتہائی بدمزگی سے اٹھا، اس نے الارم بند کیا۔ یہ اس کی عادت تھی کہ وہ موبائل میں الارم لگانے کے بجائے گھڑی پہ الارم لگاتا تھا تاکہ غصہ آئے تو گھڑی کو پھینک سکے۔ موبائل اس نے کافی مہنگے والا لے رکھا تھا، اس لیے وہ غصہ موبائل پہ نہیں نکال سکتا تھا۔ آج بھی جب اس نے گھڑی پھینکی تو پھر ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا، اپنے موبائل کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ رات کو غلطی سے وہ اپنا الارم موبائل پہ ہی لگا بیٹھا تھا۔ موبائل ہاتھ میں آتے اس نے ایک گہرا سانس بھرا۔ شکر ہے خدا کا سلامت ہے، ورنہ اس بار تو بابا مجھے گھر سے ہی نکال دیتے۔ وہ ہنستے ہوئے بیڈ سے چھلانگ لگا کے اٹھا۔ جلدی جلدی اس نے واش روم میں فریش ہونے کے بعد کپڑے بدل لیے، لیکن گھڑی پہ نظر پڑتے ہی وہ حیران ہوا۔ وہ پورا 1 گھنٹہ لیٹ تھا اور اوپر سے اس کی کوئی تیاری بھی نہیں تھی۔ آج اس کا وائوا ہونا تھا، لیکن اب وہ پریشانی سے ادھر سے ادھر چکر کاٹنے لگا۔ تبھی اس کے شیطانی دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ وہ دوڑ کے سیدھا نیچے آیا، کسی کی تلاش میں نظر دوڑائی۔ ڈائننگ ٹیبل پہ وہ شخصیت اسے نظر آ گئی جس کی تلاش میں وہ تیزی سے نیچے آیا تھا۔ اذان یار میری بات سنو۔ اذان جو ناشتہ کرنے میں مصروف تھا، آج اس نے یونیورسٹی سے آف لیا تھا کیونکہ اس کا کل آخری پیپر تھا۔ آج وہ سکون سے بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ اپنے پیچھے ریان کی آواز سن کے وہ چونکا، فوراً سے گردن موڑ کے پیچھے دیکھا۔ اس کی نظر ریان کی ڈریسنگ پہ پڑی۔ اس نے بلیک کلر کی ٹی شرٹ کے ساتھ جینز پہن رکھی تھی۔ واو، کیسا عجیب اتفاق ہے، تم ہر بار میری طرح کے کپڑے پہن کے مجھے حیران کر دیتے ہو۔ اذان نے مسکراتے ہوئے کہا تو ریان نے آنکھ ماری۔ آخرکار ہم جڑواں ہیں اور ہم نے 9 مہینے تک اپنی ماں کے پیٹ میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کی تھی، تو پھر دنیا میں کیوں نہیں۔ ریان کی بات سن کے اذان ہنس پڑا۔ لیکن یہ تو بتاؤ، آج تمہارا وائوا تھا تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا وائوا ہو گیا؟ یونیورسٹی سے واپس آ رہے ہو؟ یہ سننا تھا کہ ریان ہنسنے لگا۔ نہیں یار، دیر ہو گئی ہے، ویسے بھی میری باری تو بعد میں آئے گی، لیکن مسئلہ میری باری کا نہیں ہے، نہ وقت کا ہے، مسئلہ کچھ اور ہے۔ اذان جو چائے کا کپ لبوں تک لے جاتے ایک سپ لے رہا تھا، ایک دم سے رک گیا۔ کیا مطلب، کیا مسئلہ ہے؟ وہ پرسوچ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ کے کہنے لگا، اب تم مجھے ایسے نہ دیکھو۔ ریان نے اذان کے ناشتے کی پلیٹ اپنی طرف کھسکائی جس میں انڈے کا ایک ٹکڑا اور چند سلائس کے پیس رکھے ہوئے تھے۔ ایک منٹ، جو کچھ تم سمجھ رہے ہو ایسا میں ہرگز نہیں کرنے والا۔ خدا کو مانو یار، کل ہی پیپر ختم ہوئے ہیں اور آج تم مجھے دوبارہ جو کہنے والے ہو وہ میں نہیں کر سکتا۔ اذان اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے کرسی ہٹا کے اپنے کمرے میں جانے کے لیے قدم بڑھا ہی رہا تھا کہ ریان اس کے سامنے آ گیا۔ اب تم سمجھ ہی گئے ہو کہ تمہیں کیا کرنے کا کہہ رہا ہوں۔ یار، ایک وائوا کا سوال ہے، تمہیں پتہ ہے نا میں وائوا میں کتنا ویک ہوں۔ سر کو دیکھ کے میری ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے اور منہ سے جو کچھ یاد ہوتا ہے وہ بھی نہیں نکل پاتا۔ تو سوچو اگر تیاری ہی نہیں کی تو کیا ہوگا؟ میرا بھائی نہیں ہے تو؟ میرا جڑواں بھائی، میرا پیارا بھائی، میری بات مان لے، میری جگہ چلا جا، کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ ویسے بھی ماں کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں پہچان سکتا کہ میں ریان ہوں اور تو اذان ہے۔ ہمیشہ تمام لوگ ہمیں مکس اپ کر دیتے ہیں، اتنی زیادہ ہماری شکل ملتی ہے۔ اب اگر ایک وائوا کی صورت تجھ سے فیور مانگ رہا ہوں تو کیا تو اپنے بھائی کو ناراض کرے گا؟ ریان نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کے اذان سے التجا کی تھی تو اس نے آگے بڑھ کے اسے گلے سے لگا لیا۔
अब तू इतना इमोशनल मत हो, तेरा भाई है ना, तुझे हमेशा संभालता रहेगा। लेकिन याद रखना, ज़िंदगी में हर चीज़ पे शेयरिंग नहीं चलेगी। एक वक्त आएगा कि तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। उसने रेहान का कान खींचा था तो रेहान हंस पड़ा था और याहू का नारा लगा के अपने भाई को गले लगा गया था। अजान थोड़ी ही देर में यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया और रेहान अपने कमरे में लेटा हैंड फ्री लगाए म्यूज़िक सुन रहा था। वो काफ़ी हद तक रिलैक्स हो चुका था क्योंकि उसका भाई अजान सब कुछ संभाल लेगा, ये उसे अच्छी तरह इल्म था। वो दोनों जुड़वा भाई थे। उन दोनों में इस हद तक मुमासिलत थी कि उनकी वालिदा के अलावा उन दोनों को कोई नहीं पहचान सकता था कि रेहान कौन है और अजान कौन है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर अक्सर ये लोग एक दूसरे को ऐसी फेवर दे दिया करते थे। कभी रेहान का काम अजान करके आ जाता, कभी अजान का काम रेहान सरंजाम दे देता। जिंदगी यूं ही चल रही थी। दोनों भाई अपनी ज़िंदगी में खुश थे। उनकी वालिदा 2 साल पहले इंतकाल कर गई थी, लेकिन उन्होंने उनकी परवरिश बेहतरीन अंदाज में की थी। अब वो अपने बाबा के साथ रहते थे। उनके बाबा ज़्यादातर बैरून मुल्क के दौरे पे मौजूद होते। वो दोनों पढ़ रहे थे, यहाँ तक कि उनकी ज़िंदगी में वो मोड़ आया जिसने उनकी ज़िंदगी को चौंका के रख दिया और उन दोनों की ज़िंदगी यकसर बदल गई। अजान तेज़ी से गाड़ी चला रहा था। जब उससे रेहान की कॉल सुनी तो उसके भी होश उड़ गया। वो ड्राइविंग में इतना माहिर नहीं था। उसने मुराद साहब की नई गाड़ी को कहीं ठोक दिया था और इस वक्त वो थाने के बाहर मौजूद अजान को कॉल मिला के मदद के लिए बुला रहा था। अब तुमने क्या नया कारनामा अंजाम दे दिया? वो उस पर चिल्लाने लगा। यार चिल्लाओ तो ना, बस मेरी मदद के लिए आ जाओ। अगर इन्होंने मुझे हवालात में बंद कर दिया ना तो बाबा अगले 10 दिनों तक मुझ पे ऐसी पाबंदी लगाएंगे कि मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगा। रेहान इल्तिजाई अंदाज में फ़ोन पे अजान से कह रहा था। मैं चाहता हूँ बाबा वाकई में तुम पे पाबंदी लगाएं। जब मैंने तुम्हें मना किया था तो तुमने वो गाड़ी क्यों निकाली? वो उस पर बरस रहा था। खुदा की कसम यार, ये वक्त नहीं है मुझ पे बरसने का और मुझे अपनी गलती का एहसास दिलाने का। मुझे मालूम है मैंने गलती की है, लेकिन अब इस गलती से निकालो मुझे यार, मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। अजान ने अपना सर ही पीट लिया था। आ रहा हूँ मैं, वहीं ठहरो। ये कह के उसने फ़ोन गाड़ी के डैशबोर्ड पर डाल दिया और गाड़ी घुमा के उस थाने की तरफ ले जाने लगा। रेहान ने कांस्टेबल को रिश्वत दे के बाहर एक कॉल करने की इजाज़त मांग ली थी। आपकी कॉल हो गई है तो आप अंदर चलें, कांस्टेबल ने उससे कहा तो वो उसे आंखें दिखाने लगा। अभी मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा ना कि तुमने मुझे रिश्वत पे कॉल करने दी है, तो फिर देख लेना तुम्हारा क्या हाल होगा। ये सुन के कांस्टेबल अपना सा मुंह लेके रह गया। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी बिल्कुल थाने के पास आके रुकी। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ। रेहान के चेहरे पे छाई परेशानी एकदम से गायब हुई। जल्दी आओ अंदर, ड्यूटी पे लगो, साहब आने वाले हैं और तुम यहाँ गप्पे लगा रहे हो। थाने के बाहर एक सिपाही ने आके कांस्टेबल से कहा तो कांस्टेबल ये सुन के अंदर की तरफ दौड़ा। रेहान ने हंसते हुए उसकी तरफ देखा था। मुझे फंसा रहा है और खुद इतना डरता है, ये कह के उसने अजान की तरफ देखा तो अजान उससे गुस्से भरी निगाहों से देख रहा था। ये सारे खेल तमाशे करने के बाद तुम्हें सुकून क्यों नसीब नहीं होता? हर बार मेरी जान जोखिम में डालते हो। वो गुस्से से उसे घूरने लगा। यार सीधी सी बात है, अब गाड़ी लग गई ना तो लग गई। एक लड़की को लग गई थी, उसे अस्पताल भी पहुंचा आया हूं, लेकिन ये मेरे पीछे पड़ गया, पीछा ही नहीं छोड़ा। 500 रुपए इसकी जेब में भी डाल दिए फिर भी। अजान ने अफसोस से उसकी तरफ देखा। अगर उस लड़की की जान चली जाती तो क्या होता? कोई नहीं जान जाती, बच गई है जान। वो घर भी चली गई होगी, बस टांग में हल्की सी खराश आई थी। अजान ने अपना सर पीट लिया। रेहान को जरा बराबर भी शर्मिंदगी नहीं थी। अब मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अजान ने जिद होके उससे पूछा। बरादर साहब, अब आप मेरी जगह अंदर जाएं। क्या क्या मतलब? वो उछल पड़ा। गाड़ी तुम ठोक कर आओ और सज़ा मैं भुगतूं। अच्छा, अच्छी सज़ा मिली है तुम्हारा जुड़वा होने की। अजान ने गुस्से से उसे देखा था। ओहो, गुस्सा क्यों करते हो? मेरी बात तो सुनो। तुम अभी इंटरव्यू दे के आए हो ना? देखो तुमने लिबास भी वैसा ही पहना हुआ है और जाहिर है जिस कंपनी में दिया है उसके पास रिकॉर्ड भी होगा। आजकल तो इंटरव्यू भी रिकॉर्डेड होते हैं। अजान ने उसकी बात गौर से सुनी। तो इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा?
جو مجھے اتنی دور سے یہاں بلایا ہے؟ ریان نے ہنستے ہوئے اسے آنکھ ماری۔ تم اندر جا کے کہو کہ میں نے گاڑی ٹھوکی ہی نہیں ہے، میری گاڑی تو صحیح سلامت ہے۔ یہ کانسٹیبل ذاتی بغض کی وجہ سے مجھ پہ الزام لگا رہا ہے اور مجھے یہاں تھانے میں بغیر کسی وجہ کے رکھا ہوا ہے، اور میں یہاں سے اب رکشہ لے کے گھر جا رہا ہوں تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ اذان نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ایسے کام کرتے ہی کیوں ہو کہ پھر اسے کور اپ کرنے کے لیے دوسری سٹوری بنانی پڑے؟ ابھی ان دونوں کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ پولیس کی وین کے سائرن کی آواز آئی اور وہ کانسٹیبل ایک بار پھر دوڑ کے تھانے کے باہر آیا، لیکن ریان تب تک رکشے میں بیٹھ کے جا چکا تھا۔ تم اندر چلو، تمہیں ذرا سی چھوٹ کیا دے دی، سر پہ چڑھ گئے ہو؟ کانسٹیبل نے اذان کو ڈانٹ کے کہا تو وہ گاڑی سے اتر کے اندر کی طرف آیا۔ تبھی وہ حیرانی سے اس کی طرف پلٹا۔ یہ تمہارے کپڑے کیسے بدل گئے؟ ابھی تو تم نے جینز اور شرٹ پہنی ہوئی تھی، یہ کوٹ پینٹ کہاں سے آ گئے؟ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اندر چل کے بات کرتے ہیں۔ اذان نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ کانسٹیبل نے جیسے ہی اس کی شکایت آگے بڑھائی تو وہاں موجود پولیس آفیسر نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ سر، یہ مجھ پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ میری گاڑی سے کسی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی زخمی ہوا ہے، بلکہ میرے پاس تو یہ گواہی بھی ہے کہ میں ابھی ایک کمپنی میں انٹرویو دے کے واپس آ رہا ہوں، تو لڑکی کو زخمی کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ باہر میری گاڑی دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے جھوٹا مقدمہ مجھ پہ درج کیا ہے۔ آپ پلیز اس معاملے کو ذرا دیکھیں اور مجھے جانے دیجیے، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ اذان نے ٹھہر ٹھہر کے کہتے ہوئے کانسٹیبل کے ہوش اڑا دیے تھے۔ پولیس افسر نے اسے کڑی نظروں سے دیکھا اور باہر گاڑی کی حالت دیکھنے کے لیے دوسرے تھانے داروں کو بھیجا۔ سر، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، باہر گاڑی بالکل صحیح سلامت ہے۔ تبھی اذان نے اپنے موبائل میں ایک کمپنی میں دیے جانے والے انٹرویو کی ریکارڈنگ دکھائی۔ یہ ٹھیک 10:14 پہ انٹرویو ہوا ہے اور انہوں نے مجھے 10:10 پہ الزام لگایا ہے کہ میں نے لڑکی کو گاڑی سے اڑایا۔ اب آپ انصاف کیجئے، 10:10 پہ ایک لڑکی کا میں نے ایکسیڈنٹ بھی کر دیا، پھر 4 منٹ میں ہوا کی طرح اڑتا ہوا انٹرویو بھی دے رہا ہوں۔ یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یا تو ان کانسٹیبل صاحب کی نیند پوری نہیں ہوئی یا انہوں نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ اب آپ مجھے جانے دیجیے اور باقی معاملات آپ خود حل کر لیجیے گا۔ اذان نے انتہائی بے چارگی سے کہتے ہوئے کانسٹیبل کی طرف دیکھا جو ابھی بھی دیدے پھاڑ پھاڑ کے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سر، یہ کوئی خلائی مخلوق لگ رہی ہے مجھے۔ میں نے خود ابھی دیکھا، یہ جینز اور شرٹ میں ملبوس تھا اور اب اس نے کوٹ پینٹ پہن لیا، اور وہ جو گاڑی ٹھوک رکھی تھی وہ ٹھیک کیسے ہو گئی؟ یہ کوئی جناتی مخلوق تو نہیں ہے؟ کانسٹیبل کی بات سن کے جہاں اذان ہنسا تھا وہاں باقی تمام تھانے داروں کے کہے بھی بلند ہوئے تھے۔ تبھی اعلیٰ افسر نے آگے بڑھ کے کانسٹیبل کو تھپڑ رسید کیا۔ اذان کو برا محسوس ہوا لیکن اس نے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، ریان کے بچے، تمہارا دماغ بہت شیطانی ہے، لیکن مجال ہے جو ایک کام بھی ڈھنگ کا کیا ہو۔ اذان نے دل ہی دل میں اسے لتاڑا تھا۔ آپ جائیے، آپ کا وقت برباد ہوا، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے ان کا علاج کرنا پڑے گا۔ پولیس کے اعلیٰ افسر نے کانسٹیبل کی طرف دیکھ کر دانت کچکچائے تو اذان نے دل ہی دل میں شکر ادا کر کے تھانے کے باہر قدم رکھے۔ ہو گیا مسئلہ حل۔ اس نے جیسے ہی گاڑی آگے بڑھائی تبھی ریان کی کال آئی جو اس نے فوراً سے اٹھا لی۔ یہ مسئلہ تو حل ہو گیا ہے، گھر آ کے ایک دوسرا مسئلہ بھی حل کرنا پڑے گا۔ ریان چونکا۔ کون سا مسئلہ؟ تمہارے دماغ کا مسئلہ۔ اذان کی بات سن کے ریان ہنس پڑا اور اذان نے غصے سے موبائل رکھ دیا۔ آج اسے ریان کی وجہ سے خوار ہونا پڑا تھا۔ تم ابھی تک سو رہے ہو؟ کتنا سوتے ہو یار، بالکل گدھے کی طرح۔ اذان بالکل تیار ہو کے جب ریان کے کمرے میں آیا تو اسے اس طرح سے بے خبر اوندھے لیٹے دیکھ کے اس کا کندھا جھنجھوڑا۔ وہ ایک دم سے سیدھا ہو کے بیٹھا۔ کیا مسئلہ ہے یار؟ اس نے اپنے کان سے ایئرپوڈز نکالے اور اس کی طرف غصے سے دیکھا۔ یہی میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ آج آفیشیل ڈنر پہ نہیں جانا جو بابا نے ارینج کروایا ہے؟ انہوں نے ہم دونوں کو خاص طور پہ ہدایت کی تھی کہ ہمیں اس آفیشیل ڈنر میں ضرور شامل ہونا ہے۔ تمہیں بھول گیا ہے کیا؟ اذان کی بات سن کے ریان نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا۔ مجھے بس 15 منٹ دو، میں ابھی تیار ہو کے نیچے آتا ہوں۔ کیا تمہارے جیسی ڈریسنگ کرنی ہے؟ اس نے مڑ کے دیکھا تو اذان نے کندھے اچکائے۔ تمہیں جو ٹھیک لگے وہ کرو، مجھے تو یہ ٹھیک لگا تھا۔ اس نے ایک نظر خود کو وہاں لگے قد آدم آئینے میں دیکھ کے ریان سے کہا۔ وہ اس وقت ایش گرے پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا۔
بال اس نے سلیقے سے جمائے ہوئے تھے، اس کی آنکھوں کے گرد مسکراتے وقت لکیریں پڑتی تھیں۔ یہی چیز اسے ریان سے ممتاز بناتی تھی۔ ریان کی مسکراہٹ سپاٹ سی تھی، مسکراتے وقت اس کی آنکھیں نہیں مسکراتی تھیں، ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلتے تھے، اور یہی چیز ان دونوں کو ایک دوسرے سے مختلف بناتی تھی۔ چلو یار، ریان گھڑی دائیں ہاتھ میں پہنتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھا۔ اذان جو اس کا انتظار کر رہا تھا اس کی بات سن کے اس کی جانب لپکا۔ آج تم نے میرے والی عادت اپنائی ہے، ویسے تم ہمیشہ گھڑی بائیں ہاتھ میں پہنتے ہو، آج تم نے دائیں ہاتھ میں پہن لی۔ ریان نے مسکرا کے اذان کی طرف دیکھا۔ بس اتفاق ہی ہوتا ہے یہ کہہ کے وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے ہی تھے کہ ان کے والد صاحب نے غصے سے ان کی طرف دیکھا۔ تم دونوں نے آنے میں اتنی دیر کر دی، مجھے لگا میرے 2 بیٹے نہیں 2 بیٹیاں ہیں۔ اذان نے مسکرا کے کندھے اچکائے۔ بابا یہ دیر کرواتا ہے۔ اس کا اشارہ بابا کے برابر میں بیٹھے ریان کی طرف تھا۔ کیوں اذان، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہر چیز وقت پہ اچھی لگتی ہے؟ یہ سننا تھا کہ ریان کا کہکہا بلند ہوا، وہیں اذان کا چہرہ پھیکا پڑا۔ بابا یار، آپ بھی نہ ہمیشہ کنفیوز کر دیتے ہیں، خود کو بھی اور ہمیں بھی۔ اس کے بابا نے بھی مسکراتے ہوئے سر جھٹک کے گاڑی سٹارٹ کر دی، اور وہ تینوں اپنی منزل کی جانب رواں دوا تھے۔ گاڑی ایک ہوٹل کے سامنے رکی، وہ دونوں ایک ساتھ گاڑی سے نکلے۔ ریان اپنے والد صاحب کے ہمراہ قدم آگے بڑھا چکا تھا، جبکہ اذان نے ابھی ہوٹل کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا ہی تھا کہ سامنے سے تیز رفتاری سے آتی ایک نازک حسینہ بری طرح اس سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ حسینہ زمین بوس ہوتی، اذان نے اسے سہارا دے کے گرنے سے بچا لیا۔ سنبھل کر، کس بات کی جلدی ہے آپ کو؟ ابھی چوٹ لگ جاتی۔ اذان نے اسے سہارا دے کے کھڑا کیا اور فوراً اس کی کمر سے ہاتھ ہٹا کے دور کھڑا ہو گیا۔ ان دونوں کی نظریں ملیں اور ایک لمحے کے لیے تمام لمحات تھم سے گئے۔ آئی ایم سوری۔ حسنہ نے فوراً پلکیں جھکا لی کیونکہ اذان مبہوت ہوا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھی بہت خوبصورت تھی اور اس وقت سیدھا اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ شاید یہ قدرت کی طرف سے اشارہ تھا یا کچھ اور، وہ سمجھ نہ سکا۔ سوری کی بات نہیں ہے، بس آئندہ خیال رکھیے گا، اس طرح آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے۔ اذان کے اس طرح ہمدردانہ لہجے میں کہنے پہ حسنہ کو اپنا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ جی اچھا۔ اس نے اپنے بالوں کو کان کے پیچھے اڑسا، اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے معذرت کر کے وہاں سے نکل گئی۔ پورے فنکشن میں حسنہ کی نظر اذان پہ ٹھہری ہوئی تھی، اور اذان کی نظریں بھی بہک بہک کے اسی کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ شاید وہ بابا کے کولیگ کی بیٹی تھی۔ اس نے اندازہ لگایا ریان اسے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، شاید وہ ہوٹل کے اندرونی حصے میں ہو، بابا کے ساتھ ہو۔ اس نے سوچا، پھر خود اندر جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ حسنہ مراد صاحب کے کولیگ انجم صاحب کی سب سے بڑی بیٹی تھی، جو اس آفیشل ڈنر میں اپنے والد صاحب کے ہمراہ آئی ہوئی تھی۔ اس نے سلیقے سے دوپٹہ سر پہ جمایا ہوا تھا اور اس وقت اذان کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ اذان کی نظروں سے گھبرا کے اس نے فون کال کا بہانہ بنا کے آگے بڑھنا چاہا۔ ویسے بھی اسے اپنے گھر میں کال کر کے یہ اطلاع دینی تھی کہ آج انہیں دیر ہو جائے گی۔ وہ جیسے ہی ہوٹل کی راہداری میں آئی تو وہی دشمن جہاں اسے سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ گھبراہٹ میں وہ پلٹ کے جانے لگی تو اس کا پاؤں پھسلا اور وہ بری طرح سے زمین پہ اوندھے منہ گر گئی۔ شٹ، آج تو جیسے نظر ہی لگ گئی ہے۔ اس نے اپنا گھٹنا پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کھڑی ہوتی، کسی نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ حسنہ نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو وہی دشمن جہاں جس کی نظروں سے گھبرا کے وہ ہوٹل کی راہداری میں آئی تھی، اس کی طرف ہاتھ بڑھا کے اسے سہارا دینے کے لیے آگے آیا تھا۔ آپ ہر بار میرا سہارا بننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس نے ریان کا ہاتھ تھام کے کھڑے ہونے کی کوشش کی اور اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوئی۔ کیا مطلب؟ اس سے پہلے بھی آپ گری ہیں کیا؟ ریان نے نا سمجھی سے اس کی طرف دیکھا تو حسنہ حیران ہوئی۔ جی، اور آپ ہی نے تو سہارا دیا تھا۔ ریان ہنس پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے وضاحت دیتا کہ وہ نہیں بلکہ اس کا جڑواں بھائی اذان ہے، تبھی اسے اپنے والد صاحب کی کال آئی۔ تم کہاں ہو؟ سیریمنی ہو رہی ہے اور تم پھر غائب ہو، کب سدھرو گے یار تم؟ والد صاحب کی آواز اسپیکر سے ابھر کے حسنہ کو بھی سنائی تھی اور وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے مسکرائی، اور اسی مسکراہٹ نے ریان کو اپنی جگہ ٹھٹکنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ ویسے ایک بات کہوں، آپ اس طرح ہنستے ہوئے بہت پیاری لگتی ہیں۔
حسنہ اپنی جگہ پتھر کی ہو گئی۔ اس شخص نے ایک ہی وقت میں ایک ہی ملاقات کے دوران انتہائی دلیری سے یہ سب کچھ کہہ دیا تھا۔ اس نے دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھال کے اپنے قدم واپس موڑ لیے۔ یہیں سے اس لو ٹرائی اینگل کا آغاز ہوا۔ حسنہ اپنے بستر پہ لیٹی ہوئی تھی اور اس کا موبائل بار بار رنگ دے رہا تھا۔ دھنجلا کے اس نے فون اٹھا کے کان سے لگایا۔ دوسری طرف مردانہ آواز سن کے وہ اپنے بستر پہ اٹھ بیٹھی۔ کون ہے؟ کس کی اتنی جرت کہ حسنہ کو فون کرے؟ اس نے غصے سے کہا تو دوسری طرف سے مردانہ ہنسی کی آواز سنائی تھی۔ ویری گڈ، مجھے آپ کا نام بھی معلوم ہو گیا حسنہ، بہت پیارا نام ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ حیران ہوئی۔ کون بات کر رہا ہے؟ اس نے ایک بار پھر بیزاری سے پوچھا۔ آپ اتنی بیزار کیوں ہوتی ہیں؟ ویسے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ہنستی ہوئی اچھی لگتی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ وہ چونک گئی۔ آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور ٹہلنے لگی۔ بس جہاں سے بھی ملا، جب دل مل جائے تو پھر نمبر ملنے میں دیر نہیں لگتی، وہ مسکرا کے کہہ رہا تھا اور حسنہ کے دل کے تاروں کو چھیڑ رہا تھا۔ آپ نے فون کیوں کیا ہے؟ اس کا سوال ابھی تک وہیں پہ ٹھہرا ہوا تھا۔ یہ تو آپ کو اپنے دل سے پوچھنا چاہیے کہ میں نے آپ کو کال کیوں کی ہے۔ حسنہ کا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ سیدھی سی بات ہے، میں آپ کو پسند کرتا ہوں، آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے سوچا کہ اپنی فیلنگز خود تک محدود نہیں رکھنی چاہیے۔ آپ کو بتانا میں نے اپنا فرض سمجھا تاکہ آپ بھی اپنے دل میں میرے لیے فیلنگز پیدا کر لیں، ریان نے ایک مدھر سر کے ساتھ کہا۔ حسنہ نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ فون کان سے ہٹا کے دیکھا اور فوراً سے بند کر دیا۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ پہلی بار اس سے کسی مرد نے یوں کھلے عام محبت کا اظہار کیا تھا اور وہ کچھ بھی کہہ نہیں پائی تھی۔ ریان کی کال حسنہ کے نمبر پہ بار بار آ رہی تھی لیکن وہ کاٹ رہی تھی۔ یہ وہی تھا جس نے 2 بار اسے گرنے سے بچایا تھا اور وہ اسے یاد کیے ہوئے تھا، لیکن وہ یہ اندازہ نہیں لگا پائی تھی کہ پہلی بار گرنے پہ اسے اذان نے بچایا تھا اور دوسری بار گرنے پہ اسے ریان نے بچایا تھا، اور فون اسے ریان نے کیا تھا، اذان نے نہیں۔ لیکن اس کے دل میں اذان کا خاکہ موجود تھا۔ وہ اسے نام پوچھنا بھی بھول گئی تھی۔ کتنی بھلکڑ تھی وہ۔ اس نے خود اپنے سر پہ ہاتھ مار کے اپنی دل کی دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کی، جو ریان کی آواز سن کے اور اس کے منہ سے اظہار محبت کا اعلان سن کے خود بخود بڑھتی چلی گئی تھی اور اب معمول کے مطابق آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بابا آپ جاگ رہے ہیں؟ اذان اپنے باپ کے کمرے کے باہر کھڑا دروازہ نوک کرنے کے بعد آہستہ آواز میں پوچھ رہا تھا۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اپنے بابا کے کمرے میں آ کے ان سے خاص بات کرنا چاہتا تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رات کے اس وقت ان کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کے اجازت مانگ رہا تھا۔ ہاں ہاں بیٹا آ جاؤ، جاگ رہا ہوں۔ جب سے تمہاری ماں اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کے گئی ہے، اس دن کے بعد سے نیند جیسے آنکھوں سے کوسوں دور ہو گئی ہے۔ انہوں نے اینک اتارتے ہوئے اپنے بیٹے اذان کی طرف دیکھا، جو ان کا ہونہار بیٹا تھا اور جس نے انہیں کبھی مایوس نہیں کیا تھا۔ میں آپ کی تنہائی سمجھ سکتا ہوں بابا، جب خود کے دل پہ بیت رہی ہے تو اندازہ ہو رہا ہے کہ محبت کیا شے ہوتی ہے۔ اس نے اندر قدم رکھتے ہی کھوئے کھوئے لہجے میں کہا تو اس کے بابا چونکے۔ کیا مطلب بیٹا، کیا ہوا ہے؟ تم نے بھی کیا کسی کو دل دے دیا؟ انہوں نے ازراہ مذاق کہا تھا، لیکن اذان کی آنکھوں میں موجود چمک دیکھ کے وہ اسے ٹھٹک کے دیکھنے پہ مجبور ہو گئے۔ آپ اتنی جلدی میرے دل کا اندازہ کیسے لگا پائے بابا؟ وہ ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا۔ اگر ماں ہوتی تو فوراً سے اس کی شادی کے شادیانے بجانے شروع کر دیتی۔ کون ہے وہ لڑکی؟ انہوں نے اس کے سر پہ ہلکے سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ حسنہ، آپ کے کولیگ انجم صاحب کی بیٹی۔ یہ سننا تھا کہ اس کے بابا مسکرائے۔ انجم میرا پرانا دوست ہے، اس کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں مجھے کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ تم حکم کرو کب جانا ہے؟ اذان ایک جھٹکے سے اٹھ کے اپنے بابا کی طرف دیکھ کے مسکرایا۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اسے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا۔ بالکل سچ، بتاؤ کب جانا ہے؟ کل ہی بابا، کل ہی، اس نے اس کے بابا کے دونوں ہاتھوں کو چوم کے ان کے گلے لگ کے کہا اور انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں کو سہلایا۔ ان باپ بیٹی کی گفتگو سے دور پڑے بیٹھا ریان فون میں حسنہ کی تصویر دیکھ رہا تھا اور اسے دل میں اتار رہا تھا۔
وہ بہت معصوم، خوبصورت اور پیاری تھی، ذہین بھی تھی اور ریان کے دل کی ملکہ بھی بن چکی تھی۔ تبھی اس کے دل میں خیال آیا، اس نے حسنہ کو میسج کیا، لیکن اس نے ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کا میسج بار کھلا ہوا تھا۔ مجھے بھائی کو بتانا چاہیے، یہ سوچ کے وہ اذان کے کمرے میں آیا۔ اذان کو اس کے آنے کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا۔ وہ بستر پہ اوندا لیٹا اپنے موبائل کی اسکرین میں گم تھا۔ ریان جیسے ہی آگے بڑھا تو اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ اس کی نظر اذان کے ہاتھ میں پکڑے موبائل میں موجود تصویر پہ پڑی جو حسنہ کی تھی۔ اذان؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اذان نے پیچھے پلٹ کے اسے ساکت ہوتے دیکھا۔ کیا ہوا تمہیں، کیوں سانپ سونگھ گیا؟ اذان نے اس کے چہرے کی اڑتی رنگت کو دیکھ لیا تھا، لیکن ریان اس کے جملے پہ متوجہ نہیں تھا۔ وہ تو اذان کے موبائل پہ نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ یہ کون ہے؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ یہ تمہاری ہونے والی بھابھی ہے۔ میں تمہیں یہی بتانے کے لیے تمہارے کمرے میں آنے والا تھا، لیکن اچھا ہوا تم خود ہی آ گئے۔ اب دیکھ کے بتاؤ میرے ساتھ جچے گی نا؟ مجھے اس سے اور اسے مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ ابو نے انجم صاحب سے بات کرنے کی حامی بھر لی ہے۔ جلد ہی تمہارے بھائی کی شادی ہونے والی ہے۔ ابو کو پورا یقین ہے انجم صاحب منع نہیں کریں گے، بلکہ مجھے اپنا داماد بنانے میں فخر محسوس کریں گے۔ ریان مسکرا بھی نہ سکا۔ اس کے چہرے کی رنگت بالکل زرد پڑ گئی۔ تمہیں کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اذان فوراً سے آگے آیا۔ اس نے اس کا ماتھا چھوا جو ٹھنڈے پسینے سے شرابور تھا۔ میں ٹھیک ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ کہہ کے وہ چند قدم پیچھے ہٹا۔ بتاتے تو جاؤ تمہاری بھابھی کیسی ہے؟ ویسے اسے ہماری کوئی نشانی بتانی ہوگی، ورنہ وہ ریان کو اذان اور اذان کو ریان ہی سمجھتی رہے گی۔ یہ کہہ کے اذان ہنسنے لگا، لیکن ریان بالکل خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ میں ایک ضروری کال کر کے آتا ہوں، یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر نکلا۔ اس کا میسج بار ابھی تک سنسان اور ویران تھا۔ حسنہ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تبھی اس نے ایک فیصلہ کیا اور اسی وقت حسنہ کے نمبر پر کلک کر کے اسے بلاک کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی ابھری تھی اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور دروازے کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ اس نے آنکھیں میچ کر اپنا سر اوپر کی طرف کیا، گویا آسمان کو دیکھ رہا ہو۔ یہ میرے ساتھ کیسا ستم ہوا؟ اس کے منہ سے نکلا بھی تھا تو کیا؟ اس کا پورا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ لڑکی جس سے ریان کو محبت ہوئی تھی وہ وہی تھی جسے اذان بھی پسند کر چکا تھا۔ اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہ کمرے میں ٹہل ٹہل کے تھک گیا تو بیڈ کے کنارے ٹک کے اس نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرایا، اپنے بالوں کو نوچ لیا۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا تھا، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ ایک دم جوش میں اٹھا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑی ساری چیزوں کو ہاتھ مار کے گرا دیا۔ اذان نے حسنہ کو پسند کر کے ساری بات والد صاحب کے گوش گزار کر دی تھی۔ اب ریان کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھا، وہ ہمیشہ کے لیے خالی رہ گئے تھے اور اس کی زندگی میں اب ایک گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ ریان کو پیکنگ کرتا دیکھ کر اذان حیران ہوا تھا۔ تمہیں ابو نے نہیں بتایا میں کہاں جا رہا ہوں؟ اذان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا، لیکن ریان کو اس طرح سنجیدہ دیکھ کے وہ رک گیا تھا۔ نہیں، مجھے تو بابا نے کچھ نہیں بتایا۔ تم بتاؤ تو صحیح، تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے مٹھائی کا ڈبہ ایک طرف رکھا اور ریان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ریان نے ایک نظر اس پہ ڈالی اور سر جھکا لیا۔ بابا مجھے اس ملک سے باہر بھیجنا چاہتے ہیں۔ 2 دن پہلے میرا ویزا آ چکا ہے، میں آسٹریلیا جا رہا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ اذان کا سانس رکنے لگا۔ کیا کہہ رہے ہو یار؟ مجھے تو کسی نے نہیں بتایا، نہ بابا نے نہ تم نے۔ مجھے اکیلا کر دیا۔ کیا میں تمہارا بھائی نہیں تھا؟ اور اب تم مجھ سے اتنی دور جا رہے ہو۔ میری زندگی کا اہم دن آنے والا ہے اور تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں آسٹریلیا جا رہا ہوں۔ تم میری شادی کو اٹینڈ کیے بغیر نہیں جا سکتے؟ میں تمہیں جانے ہی نہیں دوں گا۔ اس نے سوٹ کیس کھول کے کپڑے نکالنے چاہے تو ریان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بابا کا پروجیکٹ اہم ہے، آپ کی شادی بھی اہم ہے، لیکن مجھے جانا ہوگا، یہ آپ جانتے ہیں نا۔ وہ اسے گلے لگا چکا تھا، لیکن اذان نے شکوہ کنہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سوری بھائی، پر
مجبوری ہے, مجھے جانا ہوگا. میں کوشش کروں گا کہ آ جاؤں, اور اگر نہ آ سکا تو ابھی سے معذرت قبول کر لیں. ایسا نہیں کر سکتے تم یار, اذان نے روٹھے روٹھے لہجے میں کہا. ریان مسکرا بھی نہ سکا. بھیا اپنا خیال رکھیے گا, اور بابا کا بھی. آج رات کو میری فلائٹ ہے, میں اپنے ضروری کام نمٹانا چاہتا ہوں تاکہ پیچھے کوئی مشکل نہ آئے. یہ کہہ کے اس کی نظر مٹھائی کے ڈبے پہ پڑی. رشتہ قبول ہو گیا, اس کے لیے مبارکباد قبول کریں, ریان نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا تھا. اذان اس بار خاموشی سے اسے دیکھے گیا. میں نوٹ کر رہا ہوں تم بالکل خاموش ہو گئے ہو. کوئی بات ہے جو تم نے مجھ سے ابھی تک شیئر نہیں کی؟ شیئر کر لو, کیا پتہ میں تمہاری کوئی مدد کروں. ریان نے ایک نظر اذان کی طرف دیکھا جس کا چہرہ دمک رہا تھا. محبت کے مل جانے کی خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی. اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا بھائی, اب وقت نہیں ہے, کافی دیر ہو گئی ہے, میں نکلتا ہوں. اس نے اپنی آنکھوں کی نمی چھپانے کی کوشش میں اپنی کلائی پہ پہنی گھڑی کی طرف دیکھا اور باہر نکل گیا. اذان نے کندھے اچکائے. بہت عجیب ہوتا جا رہا ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. اس نے دوبارہ سے مٹھائی کا ڈبہ اٹھا کے اس میں سے ایک گلاب جامن نکال کے اپنے منہ میں رکھا. خیر, مجھے خود کو خود ہی مبارکباد ہو, اب حسنہ میری اور میں حسنہ کا ہو چکا. یہ کہتے ہوئے اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے شکریہ کہا تھا اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑا. ریان 1 مہینے کے لیے آسٹریلیا روانہ ہو گیا تھا. اسے اپنے بابا کا پروجیکٹ مکمل کرنا تھا. اذان اور اس کے بابا نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی, لیکن اس نے بہانے بنا کے وہاں سے نکلنے میں ہی عافیت جانی. اور یوں اس کے نکلنے کے 1 ہفتے بعد حسنہ اور اذان کی شادی ہو چکی تھی. حسنہ اور اذان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت پروان چڑھتی رہی. ان دونوں کے لیے زندگی کا یہ حسین دور تھا جب وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں بھیگتے چلے جاتے تھے اور خود کو ایک دوسرے کی محبت کی بارش میں بھگو کے خوشی محسوس کرتے تھے. گھر میں رونق ہوئی. اذان کے بابا بھی خوش تھے کہ کافی عرصے بعد ان کے گھر میں لڑکی کے ہنسنے بولنے کی آواز سنائی دی. یہ خوبصورت صبح تھی. حسنہ اپنے گیلے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی جب اذان نے اسے پیچھے سے آ کے کمر سے پکڑ کے خود کے نزدیک کیا. وہ شرمائی. کیا کر رہے ہیں, دروازہ کھلا ہے. یہ سن کے اذان نے آنکھ دبائی. تو کیا ہوا, ہم میاں بیوی ہی ہیں. یہ سننا تھا کہ حسنہ نے اس کے ہاتھ پہ چٹکی کاٹی. وہ بدک کے پیچھے ہوا. ناشتہ کرنے چلیں, ناشتے کا وقت ہو رہا ہے. حسنہ یہ کہہ کے کمرے سے باہر نکلی اور اذان اس کے پیچھے دوڑا تھا. ناشتے کی میز پہ بھی ان دونوں کی آنکھ مچولی اچھی طرح محسوس کی جا رہی تھی. اذان کی عادت ہو گئی تھی کہ اپنے کھانے کا پہلا اور آخری نوالا وہ حسنہ کو کھلاتا تھا. زندگی حسین سے حسین تر محسوس ہو رہی تھی. حسنہ نے اذان کو نمازوں کا پابند بھی بنا دیا تھا اور ہر نماز کے بعد وہ دعا مانگ کے اس کے منہ پہ پھونکا کرتا تھا. اور حسنہ ہنس پڑتی تھی. کیا جادو کرتے ہیں آپ مجھ پہ کہ میں آپ کی محبت میں دن بدن ڈوبتی چلی جا رہی ہوں, بچنے کا کوئی راستہ نظر ہی نہیں آتا. اذان اس کی بات سن کے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیتا تھا. تمہارے جیسی حسین بیوی کو جادو کی کیا ہی ضرورت ہے. تم میری ہو, میری تھیں اور میری ہی رہو گی. ہم دونوں کو رب کبھی جدا نہ کرے. اور حسنہ نے چپکے سے اس دعا پہ آمین کہا تھا. لیکن کیا وہ دعا عرش پہ پہنچی تھی یا نہیں, یا بیچ میں ہی لٹک گئی تھی, یہ ان دونوں کو ہی معلوم نہیں تھا. حسنہ کہاں ہو تم؟ شادی کو 3 مہینے ہو چکے تھے. اذان نے آفس جانے سے پہلے اسے آواز دی جو کچن میں اذان کی فیورٹ ڈش بنا رہی تھی. اذان کی آواز سن کے فوراً ہی دوڑی چلی آئی. جی کہیے, حکم کیجیے. اس نے اپنے دوپٹے سے اپنے چہرے پہ آئے پسینے کو صاف کیا. وہ بھی ایک اچھے خاصے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی, لیکن اذان کے لیے اس نے اپنے آپ کو ایک مکمل گھریلو روپ میں ڈھال لیا تھا. ادھر آؤ, میرے پاس بیٹھو. اذان نے اسے اپنے پاس بٹھا کے بات کا آغاز کیا. مجھے 2 ہفتوں کے لیے بیرون ملک جانا ہے. تم رہ لوگی میرے بغیر؟ حسنہ نے پہلے تو حیرانی سے اسے دیکھا اور پھر رو پڑی. اذان پلیز مجھے ساتھ لے کے جائیں, میں اکیلی یہاں کیا کروں گی. اذان نے اسے اپنے گلے سے لگایا. 2 ہفتے کی تو بات ہے, تم اپنی امی کے گھر جا سکتی ہو. میں بھی تمہیں مس کروں گا, لیکن مجبوری ہے. آفس والے ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں مجھے بھیجنا چاہتے ہیں.
اس نے حسنہ کو گلے سے لگا کے تسلی دی تو اس نے سر ہلا دیا، لیکن یہ سچ تھا کہ وہ بہت زیادہ اداس تھی۔ اگلی صبح 10 بجے کی فلائٹ تھی۔ اس نے چپ چاپ ناشتہ کیا۔ حسب عادت اذان نے اپنے ناشتے کا پہلا اور آخری نوالہ حسنہ کو کھلایا اور پھر اسے شدت سے خود میں بھیج کے الوداع کہہ کے ایئرپورٹ جانے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ 12 بجے تک حسنہ نے خود کو مصروف رکھا۔ اس کا پلان تھا کہ وہ 1 بجے تک اپنی امی کے گھر چلی جائے گی۔ اتنا بڑا گھر اسے کاٹ کھانے کو دوڑا تھا۔ وہ تو ابھی سے اذان کو مس کر رہی تھی، تو یہ 2 ہفتے کیسے نکلیں گے؟ یہ سوچ کے اس نے اپنا سوٹ کیس نکالا۔ ابھی وہ اپنے کپڑے ڈال ہی رہی تھی کہ دروازے پہ بیل سنائی دی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ یہ سوچ کے اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے اذان کو دیکھ کے وہ چلائی، آپ دوبارہ کیسے آ گئے؟ میں تو سمجھی تھی آپ اس وقت جہاز میں بیٹھ چکے ہوں گے۔ حسنہ کی حیرانی اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی۔ تم سے دور جانے کا تصور میرے لیے سہانے روح تھا، اس لیے میں چلا آیا۔ اذان نے اسے اپنے سینے سے لگایا، اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ حسنہ کا لمس اپنے وجود کے اندر اتارنا چاہتا تھا۔ میں نے کھانا بنا لیا، آئیں ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ میں تو کھا کے نکلنے والی تھی امی کے گھر جانے کے لیے، آپ نے مجھے سرپرائز کر دیا۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کے ڈائننگ ٹیبل پہ بٹھا رہی تھی، پھر اس کے بالکل برابر میں بیٹھ کے کہنے لگی۔ اس نے کھانا لگایا، اذان نے اس کے ساتھ کھانا کھایا، لیکن حسنہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کھانا کھانے کے ساتھ ہی اٹھ گیا تھا۔ اذان، کیا ہوا؟ میں کچھ بدلا بدلا سا محسوس ہو رہا آپ میں۔ یہ سننا تھا کہ وہ چونکا۔ کیوں، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کیا؟ حسنہ نے ہنستے ہوئے اس کا چونکنا دیکھا۔ ہاں نا، آپ کھانے کا پہلا اور آخری نوالہ مجھے کھلاتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے آپ کی عادت رہی ہے۔ شادی کے ان 3 مہینوں میں آپ نے ہمیشہ یہی کیا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ ایئرپورٹ سے واپسی پہ ایسا کیا ہوا کہ آپ اپنی یہ عادت ہی بھول گئے۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے دونوں گال کھینچ کے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ اذان مسکرا بھی نہ سکا۔ ٹینشن ہے شاید کام کی، اس لیے بھول گیا ہوں، آئندہ دھیان رکھوں گا۔ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے۔ حسنہ نے اس بات کو نظر انداز کیا تو اذان نے ایک گہری سانس بھری۔ بچت ہو گئی، ورنہ راز کھل جاتا۔ یہ کہہ کے وہ کمرے میں آرام کرنے کی غرض سے لیٹا۔ حسنہ لیپ ٹاپ پہ کوئی کام کر رہی تھی۔ اس نے حسنہ کو اپنے پاس بلایا، اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کے چوم لیا۔ تمہارا ساتھ ہونا، تمہیں اپنے اتنا قریب محسوس کرنا، یہ سب میرے لیے خواب سا تھا۔ اس سے پہلے کہ حسنہ اس کے جملے پہ غور کرتی، اس کی نظر اذان کے بائیں ہاتھ میں موجود گھڑی پہ پڑی۔ اذان، یہ کیا بات ہو گئی؟ آپ نے تو آج گھڑی دائیں ہاتھ میں پہنی تھی، پھر یہ بائیں ہاتھ پہ کیسے آ گئی؟ آپ نے تو مجھے بتایا تھا کہ میں ہمیشہ گھڑی دائیں ہاتھ میں پہنتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ اذان کے اوسان خطا ہو گئے۔ کیا ہو گیا آج تم اتنی تفتیش کیوں کر رہی ہو؟ اذان کے لہجے میں سختی آئی تو حسنہ اسے دیکھ کے رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی۔ کیا ہو گیا؟ اب رو کیوں رہی ہو؟ ایسا بھی کیا کہہ دیا میں نے تمہیں؟ اذان کی بات سن کے حسنہ کو عجیب سا احساس ہوا۔ کچھ نہیں، مجھے پیاس لگ رہی ہے، میں پانی پی کے آتی ہوں۔ وہ ایک دم اس سے دور ہوئی اور کچن کی طرف چلی آئی۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، مجھے کچھ اچھا کیوں نہیں لگ رہا۔ مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے جیسے کوئی راز ہے جو میری نظروں سے اوجھل ہے۔ تبھی اسے اپنے فون کا خیال آیا۔ مجھے اذان کو کال کرنی چاہیے، نہ جانے کیوں میرے دل کو سکون نہیں آ رہا۔ اس نے اپنے گھبراتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے موبائل کی تلاش کی، لیکن وہ اسے پانی کی بالٹی میں موجود ملا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو اپنا موبائل یہاں رکھا ہی نہیں تھا، تو یہ پانی میں کیسے گر گیا؟ اس نے پریشانی کے عالم میں اپنے موبائل کو صاف کیا، لیکن وہ خراب ہو چکا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ اذان اس کے پیچھے کچن میں آیا۔ اذان، دیکھے نا، میرا موبائل پانی میں گر گیا۔ کوئی بات نہیں، میں تمہیں دوسرا دلا دوں گا۔ کیا بات ہے، تم اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان کیوں ہو جاتی ہو؟ اذان نے حسنہ کو کمر سے کھینچ کے خود کے قریب کیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد نزدیک تھے، یہاں تک کہ انہیں اپنی گرم سانسیں ایک دوسرے کے وجود پہ محسوس ہو رہی تھیں۔ میں تم سے ایک لمحے کے لیے بھی اب دور نہیں رہ سکتا، تمہیں پانا ایک خواب کے جیسا ہے۔ لیکن حسنہ بالکل بھی مطمئن نہیں تھی۔ اس کے چہرے پہ فکر مندی کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔
جب بھی اذان نے اسے چھوا تھا بہت نرمی سے چھوا تھا، اسے کبھی بھی اس کے لمس میں سختی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اذان پلیز چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس کی سختی وہ برداشت نہیں کر سکی۔ اس نے اپنا ہاتھ اذان کے بازوؤں سے آزاد کروایا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ مجھے اتنے بدلے بدلے سے کیوں محسوس ہو رہے ہیں؟ حسنہ بالآخر اپنا شکوہ زبان پہ لے ہی آئی۔ میں تو ویسا ہی ہوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ آج تم مجھ پہ شک کیوں کر رہی ہو؟ اذان نے روٹھے روٹھے انداز میں اسے دیکھا تو وہ سمجھ نہیں پائی کہ اسے ہو کیا رہا ہے۔ تبھی اذان کی آواز سنائی دی۔ عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ حسنہ نے اپنے سارے خیالوں کو جھٹک کے وضو کیا، نماز کے لیے کھڑی ہوئی، لیکن جھٹکا اسے اس وقت لگا جب اذان پلنگ پہ بیٹھ کے اذان کی آواز سن کے بھی نماز پہ جانے کے لیے نہیں آیا۔ کیا ہو گیا اذان؟ آپ نے تو پہلے کبھی عصر کی نماز نہیں چھوڑی، آج آپ ابھی تک بیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹائم ختم ہو جائے گا۔ حسنہ کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا۔ اس کا دل نہ جانے کیوں کسی انہونی کے احساس سے دھڑک رہا تھا اور دل میں بہت سے وہم پیدا ہو رہے تھے۔ اوہو، میرے ذہن سے ہی نکل گیا، ابھی پڑھ لیتا ہوں، یہ کہہ کے اس نے وضو کیا اور جائے نماز بچھا کے نماز پڑھی، لیکن دعا مانگے بغیر ہی جائے نماز لپیٹ کے رکھ دیا۔ حسنہ کی گھبراہٹ میں اور اضافہ ہوا۔ وہ ہمیشہ دعا مانگ کے اس پہ پھونکا کرتا تھا، آج بھول کیسے گیا؟ میں چائے لے کے آتی ہوں، یہ کہہ کے وہ ایک بار پھر سے کچن میں آئی۔ گہرے گہرے سانس لے کے اس نے خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ چائے بناتے ہوئے اس کا ہاتھ کئی بار جلا، لیکن جو دل کی دکھن تھی وہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایک ہی دن میں اذان اتنا کیسے بدل سکتے ہیں؟ یہ خیال اس کے ذہن میں جنم لے رہا تھا۔ وہ غائب دماغی کی کیفیت میں چائے کمرے میں لے کے آئی۔ اس نے اذان کی طرف کپ بڑھایا جسے اس نے لے کے سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا اور اسے ایک بار پھر سے اپنی باہوں کے حصار میں جکڑ کے خود سے قریب کر کے چومنے کی کوشش کی۔ جبھی دروازے پہ بیل ہوئی۔ اوہو، یہ کون ہے جو ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان کباب میں ہڈی بننے کی کوشش کر رہا ہے؟ اذان کے لہجے کی گھن گرج سن کے حسنہ کے شک میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ لرزتے ہوئے دل کے ساتھ دروازے پہ گئی۔ دروازہ کھولا اور اس کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ دروازے پہ اذان موجود تھا۔ آپ یہاں ہیں تو وہاں اندر کون ہے؟ اس کی آنکھوں میں بے پناہ خوف تھا۔ وہ اٹک اٹک کے اپنے پورے کانپتے ہوئے وجود کو سنبھالتے ہوئے اذان کو دیکھتے رونے لگی۔ کیا ہوا حسنہ، تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا تم نے مجھے پہلی بار دیکھا ہے؟ میری فلائٹ مس ہو گئی، اب مجھے کل جانا پڑے گا، اس لیے یہاں آ گیا۔ اذان ہنسا تھا، تبھی حسنہ نے ٹھٹک کے اسے دیکھا۔ ہنستے ہوئے اذان کی آنکھوں کے کناروں پہ لکیریں بنی تھی اور ایسے لگ رہا تھا کہ اس کا پورا وجود مسکرا رہا ہے، جبکہ جو اندر موجود تھا اس کی مسکراہٹ میں یہ چیز ندارت تھی۔ تبھی اسے خطرے کی گھنٹی محسوس ہوئی۔ وہ اپنی جگہ ٹھہر سی گئی۔ اندر موجود شخص اذان نہیں ہے تو کون ہے؟ اور آپ اذان ہی ہے نا؟ اس نے اپنے چکراتے ہوئے سر کو تھاما۔ کیا بول رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کون ہے اندر بھلا کون ہو سکتا ہے؟ میں تو یہاں ہوں۔ اذان تو ایک ہی ہے نا، پھر تم اتنا خوف زدہ کیوں ہو رہی ہو؟ اذان نے ہنستے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا، لیکن وہ بدک کے پیچھے ہٹی۔ حقیقت کیا ہے مجھے نہیں معلوم، آپ کون ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ انتہائی غائب دماغی کا شکار ہو رہی تھی اور اونچا اونچا رونے لگی۔ آواز سن کے اندر موجود ریان، جو اذان بن کے حسنہ کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے آیا تھا، اپنے سامنے موجود اپنے جڑواں بھائی اذان کو دیکھ کے ٹھٹک کے رک گیا۔ ریان، تم؟ اذان کو اپنی آنکھوں پہ یقین ہی نہیں آیا کہ اس نے کیا دیکھا ہے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو میری غیر موجودگی میں میری بیوی کے پاس؟ اس کی زبان سے الفاظ ادا ہی نہیں ہو رہے تھے، وہ وہیں پتھر کا ہو گیا تھا۔ یہ کون ہے اذان؟ حسنہ ایک دم سے اس کے پیچھے جا کے کھڑی ہو گئی، اس کے بازو کو مضبوطی سے تھام لیا۔ یہ میرا جڑواں بھائی ہے، یہ ریان ہے، لیکن یہ یہاں کیا کر رہا ہے اور کب سے یہاں موجود ہے؟ ریان کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اذان اس کے منصوبے پہ اس طرح پانی پھیر سکتا ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں۔ ریان نے ذرہ برابر بھی شرمندگی ظاہر نہیں کی اور سینے پہ بازو لپیٹ کے کڑی نظروں سے اذان کی طرف دیکھا۔
جو تمہاری بیوی ہے میں اس سے تم سے پہلے اظہار محبت کر چکا تھا، لیکن تب تک یہ نہیں جانتی تھی کہ میں تمہارا بھائی ریان ہوں۔ ہمارا جڑواں ہونا ہم دونوں کی قسمت کو خراب کر گیا، خاص طور پہ میری۔ تم تو حسنہ کو حاصل کر کے بہت خوش تھے، لیکن میں روز انگاروں پہ لوٹتا تھا۔ میں کبھی آسٹریلیا گیا ہی نہیں تھا، بلکہ میں ایک الگ کرائے کے اپارٹمنٹ میں رہ رہا تھا۔ اور پھر جب مجھے پتا چلا کہ تم آسٹریلیا جا رہے ہو تو میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی محبت کو چند دنوں کی ہی خاطر صحیح لیکن اپنا ضرور بناؤں گا۔ اذان کی مٹھیاں بھینچ گئیں۔ اس نے آگے بڑھ کے اسے مکہ مارنا چاہا اور اس کا گریبان پکڑ کے اسے جھنجھوڑنا چاہا، لیکن ریان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے تمہارے حق میں دستبرداری دی تھی، لیکن میں نے خود کے لیے انگاروں کو چنا، لیکن اب میرے صبر کی انتہا ہو گئی تھی اور میں اپنی محبت کی خاطر مجبور ہو کے حسنہ کے پاس چلا آیا۔ حسنہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ریان کے منہ سے یہ سب کچھ سنا اور ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کے اس کے منہ پہ تھپڑوں کی بارش کر دی۔ ذلیل، کمینے، تمہیں ذرا برابر بھی اندازہ ہے کہ تم نے بغیر کسی رشتے کے مجھے چھوا ہے؟ حسنہ چلائی تھی۔ اس نے روتے ہوئے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ کیا کیا ہے اس نے؟ اذان نے حسنہ کو جھنجھوڑ کے پوچھا۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا کیونکہ تم آ گئے تھے اور تم نے میرے سارے منصوبے پہ پانی پھیر دیا۔ ریان کی ڈھٹائی آخری حد کو چھو رہی تھی۔ اذان نے آنکھوں میں ڈھیروں پانی بھر کے اسے دیکھا تھا، جو اس کا جڑواں بھائی تھا، جس نے اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا تھا۔ اسے اپنے سینے میں شدید درد کی لہر محسوس ہوئی اور وہ وہیں سینے پہ ہاتھ رکھ کے زمین پہ گر گیا۔ میری فلائٹ مس ہوئی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں میرے لیے نیا تماشا کھڑا ہوگا۔ اس نے بمشکل اپنے الفاظ مکمل کیے تھے۔ اذان، خدا کا واسطہ مجھے غلط مت سمجھے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ حسنہ نے اس کا سینہ مسل کے اسے سہارا دینے کی کوشش کی، لیکن وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسے اٹیک ہوا ہے۔ ریان آگے آیا اور اس نے اسے دھکا دیا۔ اگر اذان کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، حسنہ نے چلا کے کہا تھا۔ اسی وقت ایمبولینس بلا کے وہ اسے لے کے ہسپتال چلی آئی۔ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن انہیں سٹریس سے دور رکھنا پڑے گا۔ اذان پورے 3 دن تک بے ہوش رہا۔ ریان کے دھوکے نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ کافی حد تک کمزور ہو گیا تھا۔ اپنوں کے دکھ نے اسے مارا تھا۔ ریان تو پھر ایسا غائب ہوا جیسے وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ اس کا سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا۔ تبھی اذان نے ہاتھ آگے بڑھا کے اس کا سر اٹھایا۔ تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی نے جو کچھ بھی کیا، میں اس کے لیے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اس نے تمہیں بغیر کسی رشتے کے ہاتھ لگایا، اس کے لیے میں تم سے بے حد معذرت کرتا ہوں۔ اذان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے تھے۔ حسنہ نے تڑپ کے اسے دیکھا۔ آپ نے مجھ سے اتنی بڑی حقیقت کیوں چھپائی کہ آپ کا ایک بھائی ہے جو آپ سے اس حد تک مماثلت رکھتا ہے؟ کڑی سے کڑی ملتی گئی، اور تب اسے معلوم ہو گیا تھا کہ جب وہ آفیشل ڈنر میں دوسری بار پھسلی تھی تو اسے سہارا دینے والا اذان نہیں بلکہ ریان تھا، اور یہی سے غلط فہمی پیدا ہوئی تھی۔ حسنہ نے ہمیشہ اپنے دل میں اذان کو جگہ دی تھی۔ ریان کو اس نے کبھی اپنے دل کا مالک نہیں بنایا تھا، کیونکہ وہ صرف اذان کو جانتی تھی۔ اسے اسی کی عادتوں سے محبت تھی، وہ اذان کے لیے بنائی گئی تھی۔ ہم یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے جہاں کوئی ہمارے پیچھے نہ آ سکے اور کوئی دوبارہ میری بیوی کو اس طرح ہراساں نہ کر سکے۔ اذان نے پولیس میں کمپلین کروا کے ریان کو جیل کے اندر کروا دیا تھا۔ اس پہ 3-4 قسم کے مقدمات بنائے گئے تھے، جن میں سر فہرست دھوکہ دہی، اس کی بیوی کے ساتھ دست درازی اور ریپ جیسے سنگین الزامات تھے۔ ریان نے اپنے طور پہ قانونی کارروائی کی تھی، لیکن وہ کیس ہار گیا تھا۔ آج عدالت کا فیصلہ آ گیا تھا اور اسے 20 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اذان اس سے ملنے جیل آیا تھا۔ اگر تم مجھ سے صرف ایک بار کہتے کہ بھائی میں حسنہ کو پسند کرتا ہوں، تو خدا کی قسم میں تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے اپنی زندگی سے نکال دیتا، لیکن میں کبھی بھی تمہیں اس طرح سے دھوکہ دینے کا نہ سوچتا، اسے اس طرح حاصل کرنے کا خیال بھی دل میں نہ لاتا۔ اذان نے افسوس سے اس کی طرف دیکھ کے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ریان کا سر جھکا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے لمس کے لیے اس نے نہ صرف اپنی بدنامی کے جھنڈے گاڑے تھے بلکہ اپنوں کا اعتماد بھی ہار گیا تھا۔ اذان چند منٹ وہاں کھڑا رہا
پھر واپس پلٹ گیا۔ وہ پاکستان چھوڑ چکا تھا اور حسنہ کو لے کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آسٹریلیا آ گیا تھا، جہاں انہوں نے اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ حسنہ نے اپنی زندگی کے اس ٹراما سے نجات حاصل کر لی تھی اور اب وہ اپنے اذان کے ساتھ ایک بہترین زندگی گزار رہی تھی۔ ان کی شادی کو 5 سال مکمل ہو گئے تھے، ان کے 2 بچے بھی تھے۔ ان کی زندگی آسان تھی کیونکہ انہوں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، اور ریان جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہا تھا کیونکہ اس نے اپنی بھابھی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کا سوچا تھا اور اس پہ عمل بھی کیا تھا۔ اذان نے اپنی بیوی کے لیے قانون کے ذریعے مدد لی تھی، اور مجرم کو چاہے وہ اس کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کروا دیا تھا، جہاں وہ تنہائی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ دھوکہ دہی نے اسے آسمان سے زمین پہ پٹخ دیا تھا۔ اپنی اجارہ داری والی عادت کی وجہ سے وہ خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔